23 سال کی جدوجہد کے بعد آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب کو بت پرستی سے نکال کر ایک خدا کی عبادت میں لگا دیا، اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عرب کے اندر ایک پیغمبر آیا ہے جس نے پورے عرب کو ایک خدا کے نام پر یونائٹ کر دیا، اور پوری دنیا سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو قبول کریں۔ اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری حج ادا کیا۔ اس حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری دنیا سے آنے والے لوگ موجود تھے، یعنی گورے کالے عربی اجمی ہر قسم کے لوگ اس حج کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس سے کچھ ہی ٹائم پہلے جنگ بدر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ کرام تھے، لیکن آج اس حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے حج ادا کیا۔ اس حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تم پر اسلام کو مکمل کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت ہے تو وہ اعمال کے اعتبار سے ہے، اور ساتھ میں عورتوں کے بھی کافی سارے حقوق بیان کیے۔ حج کو ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ شریف جاتے ہوئے رستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس سے کچھ ہی ٹائم پہلے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا سربراہ منتخب کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کسی اور پیغمبر نے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جنگ مؤتہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کا بدلہ لینے کے لیے ایک فوج تیار کی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا لیڈر منتخب، کیونکہ جنگ مؤتہ میں فوج کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، جو کہ وہاں پہ شہید بھی ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فوج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں تیار کی، اور اس کو رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ اور انہی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، جس کی وجہ سے یہ لشکر رومن امپائر کی طرف روانہ نہیں ہو۔ اس بیماری کے دنوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی امامت فرماتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں اتنے زیادہ علیل ہو گئے کہ آپ مسجد نبوی تک بھی نہ جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ میرے مصلی پہ جا کے کھڑے ہوں اور صحابہ اکرام کی امامت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے، جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے آواز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ آواز سنتے ہی مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، تمام صحابہ کرام زہر و قطار رونے لگے، اور کچھ ہی ٹائم میں یہ بات پورے مدینے کے اندر پھیل گئی، اور پورے مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں آ رہی۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے غصے سے اپنی تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا کہ خبردار، اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں اس کا سر اتاروں۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنے کے لیے گئے، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی اور ان کو واپس فلسطین کی طرف لے کے آئے، اور وہاں پہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ 40 سال تک ایک صحرا کے اندر بھٹکی رہی، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے گئے، جس پر قوم موسیٰ نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن وہاں پر 40 دن کا عرصہ گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ہم سب رومن اور پرشین امپائر کو فتح کر لیں گے،
اور ابھی تک مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائر کو فتح نہیں کیا، اور حضرت عمر فاروق کا یہ خیال تھا کہ ابھی تک ہم نے یہ دونوں امپائر فتح تو نہیں کی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید حضرت عمر فاروق کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں امپائرز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتح کروائے۔ اس کے کچھ ہی ٹائم بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر آ کر ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات نہیں سنی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر وہ بندہ جان لے جو محمد کی عبادت کرتا تھا کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہر وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آنے والی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جو غزوہ احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ غزوہ احد کے اندر مسلمان کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، کفار مکہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے شہید کر دیا، جس پر کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی۔ جب مسلمانوں نے یہ بات سنی، مسلمانوں کے حوصلے جو تھے وہ وہاں پہ پست ہو گئے، اور کافی سارے صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے جنگ کے میدان کے اندر اسی جگہ پر بیٹھ کر رونا سٹارٹ کر دیا۔ اور اس جنگ احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر وہ قتل ہو جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان جیسے ہی یہ آیت تلاوت فرمائی، فوری طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جسمانی طور پر ایک پاورفل انسان تھے وہیں پہ گر گئے۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت تلاوت کی ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی سمجھانے کے بعد آخر کار صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آنے لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے۔ جب یہ تمام صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر موجود تھے تبھی کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ انصار صحابہ نے ایک میٹنگ رکھی ہے اور وہ اس میٹنگ کے اندر اپنا ایک نیو لیڈر منتخب کرنے والے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف گئے۔ وہاں پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ کچھ انصار صحابہ نے حضرت معاذ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر اور انہیں اپنا لیڈر منتخب کر، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت معاذ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے بنو خزرج کے سردار۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے ہی یہ پتہ چلا آپ نے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ اب مسلمانوں کے امپائر صرف ایک مدینہ کی چھوٹی سی امپائر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے امپائر پورا عرب ہے، اور عرب کے لوگ کبھی بھی بنو خزرج کی سردار کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے۔ اگر پورا عرب کسی کو لیڈر تسلیم کرے گا تو وہ قریش کا لیڈر ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پورے عرب کی سب سے ہولی سٹی مکہ سٹی ہے، اور مکہ کے اندر سب سے بڑا قبیلہ قریش ہی تھا، اور مکہ کے سردار بھی قریش کے لوگ ہی تھے۔ اور آج سے 63 سال پہلے جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا تو وہ اس ٹائم ایک میریکل ہوا تھا جس کی وجہ سے ابرہہ کی پوری فوج تباہ ہوئی، اور اس میریکل کی وجہ سے پورے عرب نے قریش کے لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات کو سنتے ہی وہاں کے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آئی، لیکن یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ یہ بات تھی کہ قریش کے لوگوں میں سے کس کو اپنا لیڈر منتخب کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا لیڈر منتخب کر۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے بہترین لیڈر کسی کو نہیں سمجھتا۔ اور یہ بات سنتے ہی تمام صحابہ کرام نے اس رائے پر اتفاق کی، اور تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا۔ تمام صحابہ کرام اس میٹنگ کے اندر موجود تھے سوائے حضرت علی کے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر رہے ہیں۔
جب اس بات کی خبر حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، آپ کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اتنا بڑا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی رائے کے بغیر کیسے کر لیا، اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے جا کے کہا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں میں حضرت ابوبکر کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لیتا ہوں اور ہم انہیں خلافت سے ہٹا دیں گے۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے منع فرما دیا، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، اور خلافت کے تمام معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ خلیفہ بننے کے بعد اگلے دن صبح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اپنے کپڑے کی شاپ پر گیا اور آپ نے اپنی دکان کو کھولا۔ صحابہ اکرام نے یہ دیکھا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ یہاں پہ کاروبار کریں گے تو خلافت کے امور کون دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اگر میں خلافت کے امور ہی دیکھتا رہوں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ خلافت کے امور دیکھیں، ہم آپ کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا آپ میرا اتنا ہی وظیفہ مقرر کیجئے گا جتنا ایک عام مزدور کی دہاڑی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ کو گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے کہا تو پھر میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے اندر بہت سارے منافقین بھی موجود، اور وہ اس ٹائم تک اس لیے خاموش تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں میں موجود تھے۔ جب یہ منافقین کوئی بھی قدم اٹھانے لگتے تو جبرائیل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبر ہو جاتی۔ اب انہیں پتہ تھا کہ کوئی ایسا صحیح نہیں ہونے والا، اسی لیے منافقین میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا، یعنی جھوٹے نبی۔